بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حکومت نے شاید یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی ادارہ نہیں چھوڑنا جس کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنی یا اس کو تباہ نہیں کرنا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد اب قومی احتساب بیورو اس پہ نظر جما کر بیٹھ گئے ہیں، اور آج باضابطہ طور پر بغیر آئین اور قانون کو پڑھے حکومتی ترجمان و وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت نہیں کریں گے۔ بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ اپوزیشن لیڈر پر نیب کے ہی کیسز ہیں اور اگر وزیر اعظم ان سے مشاورت کریں گے نئے چیئرمین نیب کے نام کے اوپر تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا۔ اب جو آئین ہے یا نیب آرڈیننس ہے 2000، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں بامقصد بامعنی نتیجہ خیز مشاورت ہوگی۔ دونوں تین نام دیں گے۔ اگر ان تینوں ناموں میں سے 6 ناموں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ ابھی 9 اکتوبر کو جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال کی مدت ملازمت پوری ہونی ہے، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ اس حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک آرڈیننس جلد جاری ہوگا جس میں چیئرمین نیب جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان کو توسیع دی جائے گی، اور توسیع میں یہ بات درج کر دی جائے گی کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا اس وقت تک یہ کام کرتے رہیں گے، اور نئے چیئرمین کے لیے شاید یہ نئے اپوزیشن لیڈر کا انتظار کریں، یا یہ آرڈیننس میں لکھا جائے کہ نئے چیئرمین کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر ایسا جس کے اوپر کیسز ہوں ان سے مشاورت کی بجائے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوگی۔ یہ اب جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال میں حکومت ایک کمزور وکٹ پر کھیل رہی ہے، وہ اس لیے کہ جو بھی یہ بل لے کر آئیں گے یا آرڈیننس لے کر آئیں گے، ایک تو اس سے فوری طور پر عدالت میں ایک ویڈیو کی وجہ سے سمجھوتے کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نیا چیئرمین لگا دیا تو پھر شاید وہ ہماری اتنی بات نہ سنیں جتنی یہ سن رہے ہیں موجودہ جو چیئرمین ہے، تو لہٰذا یہ اس کا باب ہی بند کر رہے ہیں مشاورت کا۔ اب ان کو کوئی یہ سمجھائے، تھوڑا بہت قانون تو ہمیں بھی آتا ہے جو دیکھتے ہوئے چیز، کہ بھئی آپ نے، اور یہ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے مشاورت کرنی ہے اپوزیشن لیڈر کے آفس سے، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہے، مشاورت اپوزیشن لیڈر سے ہونی ہے، وزیر اعظم آفس کی ہونی ہے۔ عمران خان ایک شخص کا نام ہے، شہباز شریف ایک شخص کا نام ہے، لیکن یہ جو پرائم منسٹر آفس ہے یہ بھی ایک ادارہ ہے، اپوزیشن لیڈر کا جو آفس ہے یہ بھی ایک ادارہ ہے، ایک آفس ہے، منصب ہے، یہ ان کے درمیان ہے۔ اب جس طرح چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یہ حکومت سرفراہ ہوئی ہے اور ہر حال میں ان کو دبانا چاہتی ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ بلکہ فروغ نسیم جو ان دنوں حفیظ یا شریف پیرزادہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کمال یہ دیکھیے اور ان کے متضاد فیصلوں کو دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کے 2 جو اراکین ہیں ان کے تقرر کے لیے تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت ہو جاتی ہے، دونوں نام دے دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے نام ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو عمران خان نے کوئی اعتراض نہیں کیا، خط لکھا مشاورت کی۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، فواد چودھری نے آج میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ وہ شہباز شریف سے مشاورت نہیں کریں گے، تو بھائی پھر الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر پہ بھی نہ کرتے۔ ابھی تو جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کو بے وقت کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس طلب ہوا ہے اسی دن انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے ایک آرڈیننس جاری کر دیا، نان فائنل کے حوالے سے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی۔ جب اجلاس طلب ہو جائے تو آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا۔ اب یہ یہاں پہ جو پنگا لے رہے ہیں نیب کے چیئرمین کے معاملے پر یا الیکشن کمیشن کے معاملے پر، یہ ان کے منہ پر ہی پڑے گا، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ایسا محاذ جنگ کھولتے ہیں یہ شہباز گل جیسے لوگ، جس طرح کی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ آپ نے دیکھ بھی لی، سن بھی لی، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کوئی اپنے آئینی اور قومی اداروں کو اس طرح کمزور نہیں کرتا۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ بطور وزیر اعظم جو ان کو تحائف ملے ہیں کورٹ کہتی ہے کہ وہ ان کی تفصیلات دے دیں، نہیں دیتے، کہ غیر ضروری طور پہ ان چیزوں کو اچھالا جائے گا۔ کابینہ ڈویژن یہ جواب دیتی ہے، ارے بھائی اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ جو تحفے تحائف آپ کو ملے ہیں آپ بتا دیں، کتنے آپ گھر لے گئے، کتنے آپ نے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرائے، اس سے بھی انکاری ہیں۔ پھر کہتے ہیں انصاف، جماعت کا نام انصاف اور کام نا انصافی کے، میرٹ، گڈ گورننس، وہ سارے کا سارا صرف ان کے بیانات میں نظر آتا ہے، کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ تو اگر یہ اداروں کے ساتھ حکومت اس طرح ٹکر لے گی، آپ ویورز جو ہیں وہ جو دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ اتنے نہ سمجھ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو سمجھ ہے کہ یہ سارا کیا ہو رہا ہے، کیا گیم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، نقصان الٹیمیٹلی ان کا ہوگا۔ اپوزیشن کا تو کام ہے تنقید کرنا، آپ برداشت کریں، لیکن آپ جو بھی ادارہ تھوڑی سی سائڈ لیتا ہے یا اپوزیشن کے موقف کی، اپوزیشن ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں جی اپوزیشن کا ادارہ ہے، یہ اپوزیشن کے دباؤ میں ہے، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے، ڈسکا والا آنا ہے، کیوں پریشانی ہے، کیوں ڈر ہے، کیوں خوف ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔